طوفانی بارش کے بعد سیلاب نے بونیر میں تباہی مچا دی۔ بونیر کی گلیاں بپھرے نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ریلوں میں بہنے سے 75 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کر دی، 56 افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پیر بابا بازار کا ایک حصہ اور اس سے متصل محلہ مکمل ڈوب گیا۔ گوکن میں ایک مسجد شہید، بڑی تعداد میں مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ بٹگرام میں بھی سیلاب درجنوں افراد کو بہا لے گیا، 17 لاشیں نکال لی گئیں۔ سوات میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی، مینگورہ شہر ڈوب گیا، 5 افراد جاں بحق۔ اپر کوہستان کے اشار نالے کے قریب غیر ملکی کمپنی کا کیمپ اور گاڑیاں ڈوب گئیں۔ شہرائے قراقرم زیر آب آنے سے گلگت اور راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا میں آسمانی بجلی اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ باجوڑ میں 16 افراد جاں بحق، 7 لاپتہ، 4 گھر منہدم ہو گئے۔ لوئر ڈیر میں مکان کے چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ مٹا کے بلائی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں کی سطح بلند ہو گئی، پانی آبادی میں داخل۔ شانگلہ میں 8 افراد جاں بحق، 12 مکانات، 1 مسجد اور 3 بجلی گھر بہہ گئے۔ کئی سڑکیں دریا برد ہو گئیں، بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ مانسیرہ میں 6 مکانات بہہ گئے، 9 افراد جاں بحق۔ بالاکوٹ بسیاں کے مقام پر گاڑی نالے میں بہہ گئی، 2 افراد جان سے گئے، 1 زخمی۔ شاہی کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی میں پھنسے کئی سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا باجوڑ، بٹگرام، بونیر سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں صوبائی حکومت متاثرین کے ساتھ ہے، تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بھرپور معاونت کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ مظفر آباد کے قریب پٹیکا میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی، ریلی کی زد میں گھر آ گیا۔ بارش اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات، 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ رتی گلی پتلیا کے قریب 700 سیاح پھنس گئے، 50 کو ریسکیو کر لیا گیا، دیگر کے لیے آپریشن جاری۔ کوٹلیا اور کیدرنما میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، ندی نالوں میں دریائے پونچھ میں شدید طغیانی، مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کلکوٹ ڈیم تو بھی بھر گیا، بھمبر میں بھی گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ غزر میں ریلے میں بہہ جانے والے 4 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ چلاس بونر نالے میں بہن بھائی بہہ گئے، 1 شخص زخمی۔ اسکردو میں بھی ریلے کی زد میں آ کر درجنوں رہائشی مکان اور باغات تباہ، قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ایریا کمنگو میں بھی درجنوں مکان منہدم، شگر میں رابطہ پل، زرعی اراضی سیلاب سے متاثر۔ لینڈ سلائیڈنگ سے دیوسائی سڑک جگلوٹ اسکردو روڈ بند، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ گلگت بلتستان میں ایمرجنسی نافذ۔ پاک فوج نے سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، راشن اور ادویات کی فراہمی بھی جاری۔ پاک فوج کی ٹیموں کے پہنچتے ہی عوام نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم کا گریٹر اسرائیل سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر بے دخل کرنے کے منصوبوں کی مذمت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے، گریٹر اسرائیل کا تصور عالمی قانون اور UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی بیانات غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا ایک بھیانک چہرہ ہے مودی۔ پاکستان ان کی دہشت گردی کا شکار ہے، بلوچستان میں، اور یہ TTP اور BLA اور یہ دوسری جو تحریکیں ہیں، یہ بیسکلی پراکسیز ہیں ہندوستان کی، اور اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، ہم نے اس انٹرنیشنلی دیے بھی ہیں ثبوت جو ہے۔ مودی دہشت گردی کا بھیانک چہرہ ہے، BLA اور کلدم TTP بھارت کی پراکسیز ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان بھارتی دہشت گردی کے شکار ہے۔ مودی کے لیے پاکستان کی فتح اور پاک افواج رانا خواب بن چکی۔
بھارت میں بھی مودی کے خلاف طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اپنے دفاع کے لیے ہے، اس کے ذریعے کسی کو بلیک میل کرنے کے عزائم نہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی۔ اگر یوم آزادی کے اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہیں تو یہ ہم سب کی دل آزاری ہے، اس کی انکوائری ہوگی۔ مارکہ حق کے دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے لیے تہہ دل سے مشکور ہے۔ کھلے دل کے ساتھ تمام جماعتوں نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران کہا، گزشتہ روز 200 سے زیادہ لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے، سیاسی لوگ 14 یا 15 تھے۔ انڈیا کی امبیسی میں ہم بتانا چاہتے تھے انٹرنیشنلی وہاں جا کے کہ اس نے شہریوں پہ کتنا بڑی زیادتی کی، کتنا ظلم کیا، گھروں کو اجاڑ دیا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے کہ ہمارے شہریوں پہ انڈیا نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ مارکہ حق شہداء فورم نے آپریشن سندور کے متاثرین کی جانب سے اقوام متحدہ کو یادداشت پیش کی۔ صدر اور جنرل سیکرٹری مارکہ حق شہداء فورم نے یادداشت اقوام متحدہ کی نمائندگی کے حوالے کی۔ صدر مارکہ حق شہداء فورم کا کہنا ہے، بھارتی افواج نے 7 مئی کو پاکستانی شہروں پر بلا اشتعال حملے کر کے درجنوں بے گناہوں کو شہید کیا۔ بین الاقوامی برادری بھارت کو انصاف کی کٹہر میں لائے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ کا سیکیورٹی خدشات والے علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ فوری بحال کرنے کا حکم۔ عدالت کا بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی فوری واپس لینے کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بلوچستان 31 اگست تک موبائل ڈیٹا بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور جہاں سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں وہاں موبائل فون نیٹ ورک اور ڈیٹا سروسز فوری بحال کی جائیں۔